अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा बैक इन वाशिंगटन। इस वीडियो में मेरे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं अदर देन पाकिस्तान। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ऐसा एनालिसिस छप रहा है कि इसराइल एक अनडिक्लेयर्ड फैशन से एक ग्रेटर इसराइल की शक्ल इख्तियार कर रहा है, कैसे एक रेड सी एक्सेस क्रिएट हो रहा है जिसमें इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात, इथोपिया, सोमालीलैंड के साथ इंडियन नेवी के ऊपर बैंक कर रहे हैं एक नया मैरीटाइम सिक्योरिटी अलायंस खड़ा करने के लिए। और ये एक ऐसा सिक्योरिटी अलायंस है जिसकी वजह से सऊदी अरब, कतर और तुर्की जो हैं वो परेशान हैं और इस परेशानी में वो पाकिस्तान की तरफ भी देख रहे हैं। लेकिन इस तमाम डेवलपमेंट की तो मैं आखिर में इसको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले बात का आगाज़ हमें करना चाहिए कि फरवरी 8 2026 जो याद थी 8 फरवरी 2024 के स्टोलन इलेक्शन का, उसे पाकिस्तान और दुनिया भर में कैसे मनाया गया। मैं आपसे थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कॉरिडोर से ठिठुरा हुआ, बहुत ही ठंड थी, बहुत ही शदीद सर्दी थी, वहाँ से मैं ट्रैवल करके यहाँ वापस पहुँचा हूँ और वहाँ पर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ था न्यू जर्सी की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने। बुनियादी तौर पे तारिक खान साहब जो वहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, उन्होंने, उनके दोस्तों ने, उनकी टीम ने उसे ऑर्गेनाइज किया था। इतनी शदीद सर्दी में और चूँकि एक सीरीज़ ऑफ डिसअपॉइंटमेंट चल रही है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए भी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, तो मुझे तवक्को नहीं थी कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। लेकिन अंदाज़न 200 लोग जो हैं वो इस हॉल में थे, खचाखच वो हॉल भरा हुआ था। मेरे साथ पैनल में मैंने सेशन को मॉडरेट भी किया और उस पैनल में मेरे साथ अहमद नूरानी साहब भी थे। बुनियादी तौर पे इसका ट्रांसनेशनल रिप्रेशन से भी ताल्लुक़ था अपार्ट फ्रॉम 8 फरवरी, तो उसी निस्बत से उसमें अहमद नूरानी साहब भी थे जो विक्टिम है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के। उसके अलावा वहाँ पे कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन साहब थे, सलमान अहमद थे, वो तमाम लोग जिन्होंने सफ़र किया है। जब से आप समझते हैं कि हम सब के ख़िलाफ़ केसेस भी जनवरी में दर्ज किए गए, हमें 2 दफ़ा उम्र कैद सुना दी गई है 80-80 बरस की, तो इस हवाले से भी वहाँ बहुत सी डिस्कशन थी। ये जो डिस्कशन थी पैनल्स की, इसके बाद एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की वहाँ पर डिस्कशन हुई जिसमें लोग बहुत समझदार थे, बहुत पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे। बहुत से सवालात वहाँ पे उठे, बहुत सी वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन भी थी, सवालों के अंदर बहुत गुस्सा भी था। ये फीलिंग भी थी कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने गुज़िश्ता 3-3.5 बरस में बहुत एफर्ट की है, बहुत मेहनत की है, कांग्रेस को भी एंगेज किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका मोमेंटम जो है वो टूट गया है और नताइज उसके उस किस्म के नहीं निकले। और फिर पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है, उन्होंने वाइट हाउस के अंदर रोड जो है वो डेवलप कर लिए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी। इसको ऑनलाइन भी शेयर किया गया, वहाँ पर भी कई हज़ार लोगों ने इसे देखा है। इस डिस्कशन के बाद जो डिस्कशन हुई उसमें बहुत से लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि मुझे कोई एक अलग से क्लब या पैट्रियन बनाना चाहिए ताकि एक डिफरेंट किस्म का कंटेंट भी, बिकॉज उनका ख्याल है कि मेरा जो कंटेंट है वो बहुत पाकिस्तान की सियासत के अंदर ही रहता है और ब्रॉडर इश्यूज़ पे बात करने के लिए मुझे एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो बनाना चाहिए। और फिर अगर एक अलग क्लब क्रिएट किया जाए जिसमें जूम मीटिंग्स में लोगों के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग, आमने सामने क्वेश्चन जो हैं वो किए जा सकें, एक डिस्कशन हो जैसे कि वहाँ पर हो रही थी। तो ये सजेशन आप में से बहुत से लोगों ने मुझे दी है खासा कॉम्प्लेक्स इशू मेरे लिए, लेकिन मैं इसके ऊपर गौर करता हूँ, फिर मैं आपको इसके हवाले से अपडेट भी करूँगा। अब फरवरी 8 के जो प्रोटेस्ट हुई हैं उस हवाले से अमेरिका और दुनिया भर के बहुत से शहरों में पाकिस्तान पे फिर हम आते हैं, बहुत सी प्रोटेस्ट की इतलात हैं। मैंने फुटेज देखी है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मिनेसोटा में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो एहतजाज किया उसकी भी फुटेज मैंने देखी है। मैंने फुटेज तो बहुत सी देखी है। उसके अलावा फरवरी 7 की फुटेज शायद मैंने देखी नहीं है, लेकिन 7 फरवरी को पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर भी एक मुजाहरा होना था जिसे वक़ार खान साहब, खालिद तनवीर, मुनीर खटाना, मोहम्मद अकबर हुसैन और डॉक्टर वहीदा हक जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इनका नाम मैंने इसलिए लिया है कि इन्होंने अपना नाम लिख के वो पोस्टर इशू किया है और मुझे बहुत ख़तरा है कि उस पोस्टर की बुनियाद पे पाकिस्तान की एम्बेसी का स्टाफ में अगर इनकी तस्वीरें नहीं भी ले सका तो चूँकि पोस्टर पे इन्होंने अपने नाम लिख दिए हैं, वो नादरा से इनका रिकॉर्ड निकालेंगे और पाकिस्तान में इनका जो भी रिश्तेदार उनको मिलेगा, बहन भाई, बिजनेस पार्टनर, माँ बाप, उनको वो पकड़ लेंगे और उनको कहेंगे कि इनसे कहें कि माफ़ी मांगे। ये वो चीज़ है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जिसके हवाले से न्यू जर्सी में बहुत सी बहस हुई, जिसके हवाले से चंद दिन पहले हमने सेनेट की एक बिल्डिंग में कांग्रेशनल स्टाफर्स जो हैं उनके लिए भी एक ब्रीफिंग जो है वो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसके हवाले से मैंने पहले भी डिस्कशन की। अब आए पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान जो प्रिंसिपल जगह है वहाँ पर क्या हुआ। फरवरी 8 में जो शटर डाउन और जो पहिया जाम हड़ताल थी, मुझे लगता है सम टोटल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है,
انہوں نے کلیم تو کیا ہی ہے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب سہیل آفریدی صاحب نے ایک بہت ہی لمبا چوڑا اس کے حوالے سے ٹویٹ انہوں نے اپنی تصویر کے ساتھ ایشو کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت کامیاب تھی، اور جو تمام دشمن ہیں، جو لوگ اس وقت طاقت پہ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو خوف زدہ ہونا چاہیے. ہم نہ تو گولی چلائیں گے، نہ گولی چلنے دیں گے، اور ہم اسی طرح سے پرامن احتجاج کریں گے. اور لوگوں نے نکل کے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے. لیکن یہ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہنا ہی ہے. میں اس وجہ سے بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی یہ جو ہڑتال تھی شٹر ڈاؤن اور ان کی پہیا جام ہڑتال کامیاب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے گزشتہ چند گھنٹوں میں جب میں واپس آ رہا تھا اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کے میں نے پچھلے 2-3 گھنٹوں میں نے وہ تمام فوٹیج دیکھی ہے جو پنجاب کے مختلف شہروں سے مجھے دیکھنے میں ملی ہے. لاہور کے اندر میں نے فوٹیج دیکھی ہے جہاں ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے بلال گنج تک، بلال گنج، اندرون لاہور، مختلف جگہیں جو ہیں وہاں پہ سڑکوں کی جو کیفیت تھی شام کے 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے، اور کھلی دکانیں تھیں اس میں کچھ، لیکن زیادہ تر دکانیں جو ہیں بند تھیں. ٹریفک جو ہے وہ برائے نام تھی. اسی طرح کی فوٹیج میں نے بلوچستان کے بائی پاسز کی دیکھی ہے. میں نے اسی قسم کی فوٹیج جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے مختلف جو ٹاؤنز ہیں، مختلف قصبے ہیں، مختلف شہر ہیں، ان کی دیکھی ہے. اس کا سم ٹوٹل ایفیکٹ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو کال تھی اس پہ لبیک انہوں نے کہا ہے. اب اس کی سگنیفیکنس، اچھا اس کے علاوہ میں نے وہ بھی فوٹیج دیکھی ہے جہاں پہ مشل برادر جلوس جو ہیں وہ شام کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں، شاید لاہور اور ڈفرینٹ جگہوں پہ نکل رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. اچھا اب اس میں دیکھ رہا تھا کہ افسار عالم صاحب سے کہا گیا ہوگا، انہوں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو اسٹرائک تھی یہ ناکام ہو گئی ہے، ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ میں نے تو فوٹیج دیکھی ہے اور وہ فوٹیج بالکل جینون ہے. اور خیبر پختونخوا میں جزوی طور پر ہڑتال جو ہے ہوئی ہے، اور باقی یہ سارا کچھ ہوا، لوگ پسند منا رہے تھے. یہ اس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جس قسم کی ہڑتال 1969 کے اندر جو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی، یا فارمر ایسٹ پاکستان میں جو عوامی لیگ ہڑتال کرواتی تھی، یا بعد میں جماعت اسلامی کا اسلامی جمعیت طلبہ جو PNA کی جو موومنٹ تھی 1977 میں جو وہ ہڑتال کرواتی تھی، اس کے پیچھے طاقت کا عنصر تھا اس وقت کے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں. یا تو کشمیر کے نام پہ پاکستان کی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹس شٹر ڈاؤن سٹرائک یا پہیا جام ہڑتالیں کرواتی رہی ہیں اپنے سیاسی مقاصد میں، ریاست کے ادارے کرواتے رہے ہیں، حکومت کا حکم ہوتا تھا. یا متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کراچی میں کرواتی تھی، لیکن وہاں پر بھی اس میں ایک ملیٹنسی اور وائلنس کا عنصر ہوتا تھا. کیا 1977 میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان نیشنل عوامی PNA کی جو موومنٹ تھی اس میں بڑی بھرپور قسم کی ہڑتالیں ہوتی رہیں. ان تمام چیزوں میں وائلنس کا عنصر تھا کہ اگر آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسا ملیٹنٹ بریگیڈ یا ایسا دھڑا تھا جس کی وجہ سے دکاندار یا ٹرانسپورٹرز ڈر کے آپ کی بات مانتے تھے. اس کیس میں جو چیز ہوئی ہے یہ ایک سپر ڈیموکریسی ہے. ایک ایسی جماعت جس کو گزشتہ 3.5-4 برس سے مسلسل سڑکوں پہ رگیدہ گیا ہے، زد و کوب کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، جس کے اس وقت بھی پتہ نہیں ہزاروں لوگ گرفتار ہیں. گزشتہ 3 برس میں آئی تھنک 3-3.5 برس میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کو مختلف اوقات میں گرفتار کیا گیا ہے، جس کا پرنسپل لیڈر جو ہے وہ 2.5 برس سے 5 فروری کو عمران خان کو جیل میں 2.5 برس ہو گئے ہیں، 2.5 برس سے جس کا پرنسپل لیڈر جیل میں ہے، جس کی طرف اتنی بے حسی ہے کہ اس کی آنکھ میں سینٹرل وینس ریٹنل وینس اوکلوژن کے باوجود اس کو اس کے مالک سے نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ تو بالکل جس طرح سے کرسچن رومن امپائر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے پہلی صدی میں، یہ وہی والی کہانی ہے کہ اس قسم کی جماعت کی اپیل پہ جب لوگوں نے ہڑتال کر کے دکھائی ہے، پہیا جام ہڑتال کر کے دکھائی ہے، ٹریفک بند کر کے دکھائی ہے، دکانیں بند کر کے دکھائے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغ میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کتنی ایک عقیدت، محبت اور افیکشن یا ریگارڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بیکاز فوج کے، پولیس کے دستے جو ہیں، پیراملٹری پولیس کے دستے مسلسل لوگوں کو بتا رہے ہیں، ٹرانسپورٹرز کو بتا رہے ہیں، دکانداروں کو بتا رہے ہیں کہ ہڑتال نہیں کرنی. اس کے باوجود اگر اس قسم کی ہڑتال ہو گئی ہے تو یہ ایک واقعی معجزہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل کامیابی ہے. اب اس کو کیسے ریئیکٹ کرے گی جنرل عاصم منیر کی ٹیم، یا مزید اس پہ میں کامنٹ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ایک چیز ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بھی کامنٹ کیا، ہر انسان کسی بھی معاشرے یا ڈھانچے کو کسی ایک جگہ سے دیکھتا ہے. وہ اگر ماڈل ٹاؤن میں ہوتا ہے، اگر وہ کینٹ میں ہوتا ہے، وہ کسی ایک سیکٹر میں ہوتا ہے، وہاں سے دیکھتا ہے. تو مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا، ایک سے زیادہ لوگوں نے، کہ ہم نے تو لوگوں کو بسنت بناتے دیکھا، وہاں پہ کائٹس کی کمی ہوئی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کائٹس بڑی مہنگی ہیں، ڈور نہیں مل رہی تھی. تو لوگوں کو کوئی پاکستان کی یا عمران خان کی یا تحریک انصاف کی یا کسی ہڑتال کی ان کو پرواہ جو ہے وہ
وہ نہیں تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو بسنت کا سڈنلی خیال آیا کہ جناب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بسنت کا ریوائول ہونا چاہیے, یہ مریم نواز صاحبہ کی اور ان کے ابا کی ایک اسٹریٹجک موو تھی. اور یہ اتھارٹیرین رجیمز انسان کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے کرتے رہے ہیں کہ جب ایک پولیٹیکل ایشو آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے, ایک مسئلہ ہو, تو اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ کچھ اور کرتے ہیں. وہ کچھ اور کرنا جو ہے وہ بم کا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ اور کرنا جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے دشمن سے جنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسری چیز. اور رومن ہسٹری بڑی اس لحاظ سے انسٹرومنٹل ہے کہ, اور آپ میں سے جو لوگ یورپ کبھی گئے ہیں, اور اگر آپ نہیں گئے روم تو آپ نے بڑی زیادتی کی, اور اگر آپ روم جائیں تو آپ کو کم از کم 2 دن کولیزیم اور وہ جو روم کا پورا علاقہ ہے وہاں گزارنے چاہیے. تو رومن ایمپرر جو ہیں وہ جب پریشان ہوتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ غصے میں ہیں, تو وہ رومن گیمز کا اعلان کر دیتے تھے, جس میں اکھاڑے میں پھر گلیڈیٹرز جو ہیں وہ جانوروں کو اور سلیوز کو مارا کرتے تھے. تو توجہ ہٹانے کے بہت سے طریقے ہیں. یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بسنت کی, ان کو خیال آیا کہ بسنت نہیں تھی, یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل ڈائیورژن تھی جس کو لوگوں نے دیکھا ہے, اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اربوں روپے کا خرچہ ہو گیا. اصل کوشچن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی جو ٹیم ہے اس نے اس ساری چیز کو کس طرح سے وہ انٹرپریٹ کریں گے, انالیسس کریں گے, اور پھر محمود خان اچک سے ان کی ٹیم جو ہے وہ اپنی اس کامیابی پہ کس طرح سے بلڈ اپ آن کرنا چاہیں گے. اس کے بعد ان کے اگلے پولیٹیکل سٹیپس جو ہیں کیا ہوں گے. یہ ہیں وہ کروشل کویسچنز جو اس وقت ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اب جہاں شریف زرداری عاصم رجیم ہے, اس کی بے حسی جو ہے وہ تو خیر اس کی تو کوئی اور نظیر ہی نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. ایک لاہور کے اندر ایک سیمینار ہوا ہے بلوچستان کے حوالے سے, وہاں ڈسکشن ہوئی ہے, وہاں سے بھی اس رجیم کی جو بے حسی ہے اس کو آپ کو پتہ چلتا ہے. میں تھوڑی سی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں. لاہور میں اسما جہانگیر صاحبہ کی یاد میں 6ٹھی کانفرنس ہوئی ہے ان کی, جو ان کی ایسوسیشن وغیرہ نے کروائی ہے, جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان فارم 47 کے جو ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے پولیٹیکل ایڈوائزر رانا ثناء اللہ صاحب, جو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب سے کے مقابلے میں بہت زیادہ آنیسٹ اور رسپیکٹیبل آدمی میرے حساب سے, پر رانا ثناء اللہ صاحب کو وہاں بلایا ہوا تھا. کوشچن آنسر میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا بلوچستان کے حوالے سے کہ جب تک بلوچستان کے یہ حالات ہیں, انسرجنسی ہے, اتنی دیر تک نہ تو چیک پوسٹ ختم ہو سکتی ہیں, جو بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں جس سے, اور معصوم لوگ بھی گرفتار ہوتے ہی رہیں گے. یہ انیویٹیبل ہے. ویسے رانا صاحب کی بات کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی لاجیکل فلا نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اس میں بڑا پروٹیسٹ کیا. کہتے ہیں وہاں ہیومن رائٹ ایک ایکٹیوسٹ تھیں شیما کرمانی صاحبہ وہاں کھڑی ہو گئیں, انہوں نے بہت ہیکلنگ کی. اس کے بعد وہ وہاں سے واک آؤٹ کر کے چلی گئیں. جب انہوں نے واک آؤٹ کیا تو بہت بڑی تعداد میں, آدھے سے زیادہ ہال ہی جو ہے واک آؤٹ کر کے چلا گیا, اور رانا صاحب بیچارے اکیلے بولتے رہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ انوسینٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے, معصوم کی. رانا صاحب کے مائنڈ میں اس پہ غور نہیں کیا کسی نے کہ معصوم کون ہوگا بلوچستان کے کانٹیکس میں, جب آپ نے ڈیفینیشن ہی ہر چیز کی چینج کر دی ہیں. جب معید پیرزادہ, صابر شاکر, عادل راجہ, وجاہت سعید خان, شاہین سے بھائی, حیدر مہدی سب دہشت گرد بن چکے ہیں, اور ہماری طرح کے بے تحاشا لوگ دہشت گرد بن گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم نے جو نارمل ڈسکورس تھا اس میں اتنی تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ ہر چیز کی ڈیفینیشن بدل گئی. اب بلوچستان میں انوسینٹ کون ہوگا اور مجرم کون ہوگا, اس کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہو جائے گا اس کو ڈیفائن کرنا. اس لیے کہ ہم کیوں دہشت گرد ہیں, بیکاز ہم رجیم کی پالیسیز کے خلاف ہیں. ہم نے بم نہیں پھاڑا, ہم نے گولی نہیں چلائی, ہم نے کسی کے اوپر جا کے حملہ نہیں کیا, لیکن ہم اس وجہ سے دہشت گرد ہیں. ڈیفینیشن چینج ہوگی. تو بلوچستان کے اندر جہاں کی آبادی جو ہے وہ 99.99% جو ہے وہ سیپریٹس ہو چکی ہے, علیحدگی پسند ہو چکی ہے, وہ سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف ہو چکی ہے. وہ پاکستان کے ساتھ اگر رہنا نہیں چاہتے اور وہ پاکستان کو اپنے دشمن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کا کوئی پولیٹیکل حل ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تو انڈر دس سیٹ آف سرکمسٹانسز یہ جو نوجوان ہوں گے بلوچی آدمی, عورتیں, بچے, یہ سارے کے سارے جو ہیں سیپریٹس انتہا پسند تحریکوں کے ساتھ, جیسے BLA ہے, ان کے ساتھ سمپیتھیٹک ہوں گے. اب اس کی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپریشن سرچ لائٹ ہوا 25 مارچ 1971 میں, تو جب آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان کی فوج کو جو بھی انسٹرکشن دی گئی ان کو یہ تھا کہ جو بھی ہندو ہیں وہ مکتی بانی میں ہیں تو وہ شلواریں یا پاجامے اتارتے تھے نوجوانوں کے, ان کے چیک کرتے تھے ان کے ختنے ہوئے میں کہ نہیں ہوئے ختنے. اور بہت سے اس میں اکاؤنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ جس کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے تھے اس کو ہندو سمجھ کے وہ وہیں پہ ٹھوک دیتے تھے, اس کو مار ڈالتے تھے. گرفتار کرنے کی وہ زیادہ زحمت جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتے تھے. اور اس کا جو ذکر ہے وہ جو ایک کتاب ہے ڈیڈ ریکننگ, جو ایک واحد کتاب ہے ڈاکٹر شرمیلا بوس کی, جو
आई थिंक इट्स प्रॉब्ली दी ओनली बुक जो किसी ने पाकिस्तान से बाहर लिखी है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के कंडक्ट को डिफेंड किया गया है। उसके अंदर भी वो कहती हैं कि दरअसल फ़ौज ये समझती थी कि जितने भी हिंदू नौजवान हैं वो मुक्ति बानी में ही होंगे, इसीलिए उनको या तो फौरी तौर पे डिटेन कर लिया जाता था या बाज़ इंस्टेंसेस में उनको मार दिया जाता था। तो जब डेफिनेशंस इस किस्म की हो जाती हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में जिसका पॉलिटिकल सोल्यूशन आप नहीं ढूंढ सकते, तो फिर ये एंड रिजल्ट उसका होता है जो मैंने इसकी आपको एग्जांपल जो है दी। इस लाहौर के सेमिनार के अंदर बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अख्तर मैंगल साहब जो हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अपने ही मैंगल ग्रुप के वो थे, और उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए था, मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढे गए हैं, मिलिट्री के लेंस से बलूचिस्तान को डील किया गया। लेकिन इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि प्रॉब्लम ये है कि अब अख्तर मैंगल भी किसी को बलूचिस्तान में शायद रिप्रेजेंट नहीं करते। वो ज़माना जब 1970s 80s में कि सरदार जो हैं उनके साथ आपको डील करना होता था और सरदार बलोचों की उमंगों के या उनकी पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते थे, वो अहद ख़त्म हो चुका है। अब बलूचिस्तान के अंदर ये जो जितने प्रोफेशनल पढ़े लिखे आदमी औरतें हैं ये किसी बलोच सरदारों को नहीं मानते। इनके साथ डायरेक्टली इनकी जो लीडरशिप है वो जैसी कैसी भी है उसके साथ नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। उनको भी नेगोशिएशन की ज़रूरत है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी उनके साथ नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई हल उनके पास भी नहीं है, मतलब ये मैं क्योंकि बलोच ये समझते हैं कि हम बहुत आसानी से पाकिस्तान की स्टेट से जान छुड़ा लेंगे, कोई हिंदुस्तान हमारी मदद कर देगा, कोई अमेरिका आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। मुझे कोई आता जाता नज़र नहीं आ रहा। दोनों साइड्स को एक दूसरे से नेगोशिएट करनी होगी। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, चूँकि बांग्लादेश का मैंने जिक्र कर दिया, 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम इंतखाबात हो रहे हैं। कहते हैं कि ये पहले आम इंतखाबात हैं, ये पहली एक पॉलिटिकल चेंज है जहाँ जेन जी जो है, जिसका ज़ोरैन बड़ा जिक्र करते हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, ज़ोरैन निज़ामानी। तो जेन जी जो है ये पहला पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है दुनिया में और पहला इलेक्शन हो रहा है उस पॉलिटिकल चेंज के नतीजे में जो जेन जी ने कॉज किया है। और जेन जी की एक पार्टी है बांग्लादेश में जिसका इस वक्त जमात इस्लामी के साथ अलायंस है, और मेरा ख्याल है उनके अपने भी जमात इस्लामी के जो लीडर हैं शफीकुर रहमान साहब, उनकी उम्र 30-31 बरस है। लेकिन जो हॉट फेवरेट हैं इस वक्त इलेक्शन में, टिप्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, वो हैं जनाब तारिक रहमान साहब, खालिदा ज़िया के साहिबजादे। और उनकी पार्टी ने 300 में से 292 नशस्तों के ऊपर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, बाकी 8 नशस्तों पे उनके एलाइज खड़े हैं और एनालिस्ट का ख्याल है कि 2/3 मेजॉरिटी वो ले लेंगे। जमात ने उनसे अलायंस की भी कोशिश की है पोस्ट इलेक्शन, उन्होंने इसे रद्द कर दिया है। तारिक रहमान अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जिसकी बहुत चांस है कि वो बन जाएंगे अनलेस के इलेक्शन रिग किया जाए उनके खिलाफ, तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल शिफ्ट होगी अवे फ्रॉम दी डॉक्टर यूनुस ने जो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन पैदा की है गुज़िश्ता चंद महीनों से, जिस पे प्रो पाकिस्तान फीलिंग है, जिसका मैं मज़ीद जिक्र करता हूँ, उससे तारिक रहमान एक पॉलिटिकल शिफ्ट करेंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि तमाम सियासी जमातें किसी भी साइड की हों, वो हिंदुस्तान से बहुत शदीद खिलाफ गुस्से में है, कंट्रोवर्शियल है इंडिया। चाइना हॉट फेवरेट है, जमात इस्लामी का और डॉक्टर यूनुस का हॉट फेवरेट पाकिस्तान भी है, जिसकी बड़ी एविडेंस एग्जिस्ट करती है। लेकिन ख्याल और तस्वर ये है कि तारिक रहमान की प्राइम मिनिस्टरशिप में एक नया बैलेंस ऑफ पावर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आएगा, जिसमें चीन और हिंदुस्तान के साथ, दोनों के साथ एक नया किस्म का ताल्लुक होगा और पाकिस्तान से किसी हद तक दूरी होगी, वो पीछे हटेंगे, वो पाकिस्तान के इतने करीब जो हैं वो नहीं होंगे। डिपेंड करता है कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ भी हो सकता है इलेक्शन में, लेकिन अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन 12 तारीख को बांग्लादेश में ना हो सके तो ये बांग्लादेश की तारीख का एक और बहुत बड़ा अलमिया होगा और उससे बहुत इंस्टेबिलिटी जो है वहाँ पर पैदा हो सकती है। अब चूंकि बांग्लादेश का जिक्र हुआ है तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इस श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी ICC वगैरह सब शामिल हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तो असूली मौक़िफ़ था कि हम एक दूसरे की टेरिटरी में जाके मैच नहीं खेलेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान ने पहले कह दिया था कि ICC के मैचेस हम तो कोलंबो में खेलेंगे। लेकिन बांग्लादेश को उश्कल बाद में आई पाकिस्तान की हमदर्दी में, उन्होंने कहा हम भी हिंदुस्तान में इनसिक्योर महसूस करते हैं और हम भी कोलंबो में जाके खेलेंगे। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने ये बताते बताते देर लगा दी। ICC ने कहा स्केड्यूल चेंज नहीं हो सकता, उन्होंने बांग्लादेश को मैचेस से निकाल दिया, उसकी जगह स्कॉटलैंड को वो स्लॉट दे दिया। अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हमदर्दी में ये कह दिया है कि हम 15 फरवरी को हिंदुस्तान के साथ जो मैच कोलंबो में था वो नहीं खेलेंगे। अब जो बेचारों की होश उड़ गए हैं, जो श्रीलंकन ICC के भी होश उड़ गए हैं, लेकिन साथ ही जो श्रीलंकन्स हैं, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, वो ये दुहाई दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की खातर आके, पाकिस्तान की आइसोलेशन तोड़ने के लिए हमने आके मैचेस खेले थे पाकिस्तान में, तो आप हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, हमारा बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, बिकॉज हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच होता है वो सबसे इलेक्ट्रीफाइंग क्रिकेट मैच होता है। मैंने जब ये सारी पढ़ी, सारी कहानी बड़े गौर से,
مجھے خیال آیا کہ انگریز جو ہے وہ خبیث ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا جینیس مائنڈ تھا، کیا آگ لگائی انہوں نے بر صغیر کے اندر. ایسی کہانی انہوں نے چھوڑی ہے کہ لوگوں کو پرانے بر صغیر کا پتہ ہی نہیں ہے، جس میں ہندو مسلم کے درمیان میں کوئی اس قسم کی نفرتیں نہیں تھیں جس قسم کی انہوں نے پیدا کر دیں. اور کتنا بڑا ڈیزاسٹر پیدا کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے جینیس کو استعمال کرتے ہوئے، جس کا مزید میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں اسرائیل کی شکل میں، کہ اس ڈیوائیڈڈ برٹش انڈیا کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس وقت 600 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں جن کی اپنی مڈل کلاس بھی ہے. 60 کروڑ مسلمان اگر ایک کنفیڈرل انڈیا میں رہتے ہوتے، جس قسم کا تصور کیبنٹ مشن پلان میں ان دی اینڈ انگریزی لے کر آئے تھے اور جسے جناح صاحب نے اس وقت ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی مسلم طاقت ہوتا. اس کا پولیٹیکل فریم ورک ڈفرینٹ ہوتا، لیکن یہ سب سے بڑا مسلم کنٹری ہوتا. ابھی انڈونیشیا ہے، اس کی 25-26 کروڑ کی جو بھی آبادی ہے، کہ پتہ نہیں 30 کروڑ کی ہے، لیکن پھر یہ ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے بعد. بہرحال یہ چیزیں میں سوچتا ہوں تو بڑا مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے. اب موونگ اوے فرام دا کرکٹ، اب آ جائیں اصل اس وقت کے پولیٹیکل جینیس پہ آئیں. وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جینیس تو ختم ہو گیا. اس وقت کا جو اسرائیلی جینیس ہے اس کی ذرا سچویشن دیکھیں. میں آپ کے سامنے اس کی سچویشن رکھتا ہوں کہ اسرائیل، ایران، پیلسٹینینز، محمد بن سلمان اور ہندوستان کے درمیان میں کیا کھچڑی پک رہی. خالد مشال جو حماس کے لیڈر ہیں، جو کبھی اس کو ہیڈ بھی کرتے تھے اس کے پولیٹیکل ونگ کو، ان کی سٹیٹمنٹ اس وقت دنیا بھر کے اخباروں میں چھپ رہی ہے، جس میں خالد مشال نے یہ کہا ہے کہ حماس اپنے آپ کو ڈی ویپنائز نہیں کرے گی اور ہم اپنی دھرتی اور اپنی سرزمین جو ہے اس کو فورن آکوپیشن میں نہیں آنے دیں گے. بالکل صحیح. اسرائیلیوں کو اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں، ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ چیزیں اسی ڈائریکشن میں جائیں گی. اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ہیڈ لائن سے آپ دیکھیں کہ جو یلو لائن اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ڈرا کی ہے غازہ کی پٹی میں، جس کے نتیجے میں 53%، 53% آف دی غازہ پٹی وہ آلریڈی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے پاس ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حماس اور اسرائیل اور ساری سچویشن ایسی ہی اسٹک رہے گی جیسی ہے، تو غازہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ یلو لائن پرماننٹ ہو جائے گی اور وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے پاس ہی رہے گا. بلکہ انہوں نے ایک اور بھی پٹی کریٹ کر لی ہے، اسرائیل سے غازہ تک جاتے ہوئے راستے ایجپٹ تک جانے کے لیے. انہوں نے کہا یہ اسمگلنگ کا راستہ یہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے. تو وہ جو چھوٹی سی غازہ کی پٹی ہے، جس کی ٹوٹل بمشکل ڈیپتھ 5-6 میل ہے، جس کی لینتھ 25 میل ہے، اس کے اندر بھی اسرائیل نے اس کو اب آدھے میں ڈیوائڈ کر دیا ہے ایز اے رزلٹ آف دس. اور اکارڈنگ ٹو سرٹن ڈپلومیٹس، ان کا مجھے یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا سارا پیس بورڈ پلان والا کامیاب نہیں ہوگا. وہ اس کو صرف ٹائم دینا چاہتے ہیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان فیل ہو گیا ہے. اس کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز اپنا پلان لے کر آئیں گی کہ ہم نے حماس سے، بچی کچی جو حماس ہے اس سے ہم نے کیسے نپٹنا ہے، جن کے حساب سے ابھی بھی 20,000 ان کے فائٹر ہیں اور 60,000 ان کے پاس لیٹسٹ کلیشن کوفز ہیں. ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. پیس بورڈز کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سمیت 19 ممالک، اس میں اسرائیل بھی ہے، ان سب نے پیس بورڈ پہ سائن تو کر دی ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF ہے اس کے لیے ٹروپس کی کنٹریبیوشن کرے. بیکاز تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حماس کے ساتھ پولیٹیکل ایگریمنٹ ہو جائے ڈی ویپنائزیشن کا. حماس پہ اگر کوئی ہاتھ رکھ سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے، تو وہ ترکی اور قطر ہے. اور ترکی اور قطر کا پولیٹیکل رول اور ان کی ملٹری پریزنس جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، فار ریزنز وچ ناؤ یو کین فلی انڈرسٹینڈ. بیکاز وہ ایک پولیٹیکل سولوشن لا سکتے ہیں اور اسرائیل کو پولیٹیکل سولوشن وہاں پہ نہیں چاہیے. اب ایک اور چیز دیکھیں کہ اب اسرائیل کے خالی پلان غازہ تک نہیں ہے، غازہ تو چھوٹی چیز ہے، اب اسرائیل کے لمبے پلانز ہیں. بدھ کے دن اسرائیلی پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور وہ نئے پروپوزلز لے کر آ رہے ہیں خطے کے حوالے سے. اچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں جو میں نے نیو جرسی سے کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی اخباروں میں بڑی کھپ پڑ گئی ہے کہ ہفتے کے دن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جمعے کے دن ہمارے ایران کے ساتھ جو بات چیت کا راؤنڈ ہوا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوا ہے اور ہم پروگرس بنا رہے ہیں اور ایران ہمارے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، تو اسرائیلیوں کی بیبے مر گئی. انہوں نے کہا کون سی ٹاکس پازیٹیو ہو رہی ہیں جب آپ نے مسلس کی بات نہیں کی، آپ صرف نیوکلیر بات. اب ان کا نیوکلیر کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ان کو بھی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نیوکلیر ایشو اصل میں ہے ہی نہیں. تو اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر بھاڑ میں جائے، اصل ایشو ہے ایران کا مسل سسٹم، جس کے نتیجے میں ایران نے ہمیں بڑا مارا جون میں، اور جو پراکسیز ان کے ہیں کہ یہ حماس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، حزب اللہ کو بھی کرتے ہیں، ہوتیز کو بھی کرتے ہیں. اصل یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے اور یہ ریئل ایشوز ہیں، اور اس کے بغیر کوئی پیس ڈیل اسرائیل ایران کے ساتھ امریکہ کی جو ہے وہ میننگ لیس. اب ایک اور کہانی چھپی ہے، اسٹوری چھپی ہے، نیوز اسٹوریز چھپ رہی ہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ پلان بنا رہی ہیں کہ ہم ایران پہ خود سے بھی حملہ کر سکتے ہیں ایران کے مسل سسٹمز کا یعنی خاتمہ وغیرہ کرنے کے لیے. اب ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی اور اسرائیل کے پرائم منسٹر اب امریکہ کے صدر کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم تو خود بھی حملہ کر سکتے ہیں آپ کے بغیر.
آپ کو حملہ کرنا چاہیے ایران کے اوپر، آپ پیچھے نہ ہٹیں ورنہ ہم کر دیں گے حملہ۔ اب آپ کو یاد ہے کہ جون میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا، امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی بات چیت چل رہی تھی، تو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اور 12 دن کے بعد امریکہ کو اس حملے میں کودنا پڑا جب امریکہ نے آ کے اسرائیل کی سائٹس کے اوپر حملہ کیا، اور پھر جنگ اس وجہ سے بند ہوئی۔ اسرائیل نے کہا جی ہمیں مزید جنگ جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں گے تو آپ نے ایبزارب کر لیں اس کو، اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے ویڈنسڈے تک۔ اب مسلسل نیوز انالیسس چھپ رہا ہے گزشتہ 48 گھنٹوں سے کہ دیر از اے نیو ایکسس اراؤنڈ دا ریڈ سی، اور ریڈ سی کہاں ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو میپ دکھاؤں کہ سعودی عرب کے ویسٹ میں، سعودی عرب کے ساؤتھ میں، اور اسرائیل اور قاہرہ سے نیچے آپ کو ایک ریڈ سی کی پٹی نظر آتی ہے، اور اس کے سدرن اینڈ کے اوپر آپ کو افریقہ کا نظر آتا ہے ہارن، جہاں آپ کو ایتھوپیا نظر آتا ہے، جہاں آپ کو صومالیہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے ریڈ سی، جس کی بڑی میری ٹائم سگنیفیکنس ہے اس پورے خطے کے لیے۔ اب جو ریڈ سی ایکسس ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے چونکہ بہت زیادہ میری ٹائم شپنگ کو ہٹ کیا، اب اسرائیل نے صومالی لینڈ کو جو ریکگنائز کر لیا تھا، اب صومالی لینڈ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل کو، جس کے ساتھ کھڑا ہے متحدہ عرب امارات، جس کا ریلیشن شپ ایتھوپیا کے ساتھ ہے، اور وہ بینک کر رہے ہیں کہ انڈین نیوی جو ہے وہ اس سیکیورٹی پیرامیٹر یا الائنس کا حصہ بنے گی، اور ایک نیٹ سیکیورٹی گارنٹی جو ہے یہاں پر وہ یہ سارا الائنس پرووائڈ کرے گا، اور امریکنس کی ضرورت یہاں سے نہیں رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ، ٹاٹا بائے بائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کیسی صورتحال ہے جو سعودی عرب کو، ترکی کو اور قطر کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، اور کاؤنٹر کرنے میں وہ دیکھتے ہیں برادر مسلم ملک پاکستان کی طرف بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیولپ کر رہی ہیں، آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ اچھا ڈسکس کر سکیں گے۔ اس کو بھی ابزارب کریں۔ ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔